السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ العزیز مخارج میں مخارج میں مخرج نمبر 5، مخرج نمبر 6، مخرج نمبر 7 ہم انشاءاللہ 3 مخارج پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 8 بھی پڑھ لیں گے۔ مخرج نمبر 5، مخرج نمبر 6، مخرج نمبر 7، مخرج نمبر 8۔ حافظ عادل صاحب آپ تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ مخرج نمبر 5، جی مخرج نمبر 5 میں ابھی آپ کے سامنے یہ میں نے اوپن کیا ہے۔ یہ قاف کے متعلق ہے۔ قاف آپ یہ دیکھ رہے ہیں، ایک دفعہ پھر چلیے پیچھے لکھا کیا وہاں پر اس کا مخرج؟ اقصی لسان زبان کی جڑ، عربی میں کہتے ہیں اقصی لسان۔ اقصی لسان زبان کی جڑ، یہاں سے نکلے گی یہ، اور یہ مقام ادائیگی ہے اقصی لسان زبان کی جڑ، اور معاملت کریں گے یہاں پر لحاظ۔ لحاظ کسے کہتے ہیں؟ لحاظ گلے میں جو گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہوتا ہے اس کو عربی میں لحاظ کہتے ہیں، ہم اردو میں اس کو کوا کہتے ہیں۔ تو لحاظ سے نکلتا نہیں ہے، نکلتا یہ زبان کی جڑ سے ہے، لیکن لحاظ کے ساتھ جو تعلق ہے، لحاظ اس لیے اس کا نام رکھا گیا ہے، یہ حرف لحاظیہ اس کو بولتے ہیں، اس لیے رکھا گیا ہے کہ تعلق جس جگہ پہ لگے گا نا یہ زبان کی جڑ، وہ بالکل اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ ہے جو گلے میں لٹک رہا ہوتا ہے۔ جہاں سے آدمی آئینہ دیکھے نا تو آگے سے 2 سوراخ نظر آتے ہیں، تو اصل میں درمیان میں اللہ نے وہ اس کی یہ قدرت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت حکمتیں رکھی ہیں اس گوشت کے ٹکڑے کے اندر۔ سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ ہم تلفظ کی ادائیگی میں اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ عربی میں لحاظ، اردو میں کوا۔ زبان کی جڑ کہاں لگے گی؟ کوے کے ساتھ تعلق کے نرم حصے کے ساتھ، یعنی کوے کے ساتھ جو تعلق کا نرم حصہ ہے، زبان کی جڑ وہاں لگے گی، وہاں سے قاف نکلے گا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں وہ کہاں ہے۔ یہ دیکھیے، یہ وہ کوا ہے، یہ کوا ہے۔ حاجی غضنفر صاحب آپ انگلش میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ حاجی غضنفر صاحب جی واول، واولا، ٹھیک ہے جی، یہ وہ جگہ ہے گلے کے اندر۔ اچھا، اب زبان یہاں لگے گی، یہاں یہ جگہ، یہ اوپر یہ دیکھیں نا آپ نے، بیس آف ٹنگ، زبان کی جڑ یہاں لگے گی، نکلے گا قا 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 قا۔ منہ اتنا کھلے گا، آپ میرا یہ دیکھیے اتنا یہ کھلا ہوا نا یہ منہ، میں بھی اتنا ہی کھول رہا ہوں، قا۔ اچھا، زبان کی جڑ یہاں لگے گی،
اور ساتھ ہی زبان کی جڑ یہاں لگنے کی وجہ سے یہ حرف جو ہے یہ پر ہوگا، آواز فل ساؤنڈ نکلے گی، بھاری برکم آواز بنے گی۔ اچھا، اس میں قلقلہ بھی ہے۔ جب آپ اس کو کسی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس حرف کے شروع میں ایک حرکت والا حرف لے آئیں اور اس حرف کو ساکن کر دیں، اس حرف کو ساکن کر دیں۔ جب وہ ساکن ہوگا تو جہاں پر آواز ٹکے گی، جہاں پر آواز ٹکے گی وہ مخرج ہوگا۔ اب دیکھیے اق اق، لیکن ہم یہاں قلقلہ کریں گے نا تو آواز میں جنبش پیدا ہوگی، یہاں رک کر واپس بیک آئے گی، پلٹے گی۔ اق اق اق۔ اچھا، اب اسی طرح با کے ساتھ مشق کریں، باق، تا کے ساتھ کریں، تاق ساق جاق حاق خاق داق ذاق غاق زاق ساق شاق شق القمر، آتا ہے نا، اقتربت الساعة وانشق شق شق، ٹھیک ہے۔ آگے فق ضق فق وق عق غق فق قق کق لق مق۔ اسی طرح آپ اس کے زیر کے ساتھ بھی مشق کر سکتے ہیں، بق تق ثق، پورے الف سے لے کر یا تک سارے مخارج اس کے اوپر وارد کریں، زبر کے ساتھ بھی کریں، زیر کے ساتھ بھی کریں، پیش کے ساتھ بھی کریں۔ جب اس طرح آپ کی مشق ہوگی تو پھر یہ حرف جو ہے یہ اس کی ادائیگی، کیونکہ مشق کے ساتھ یہ سارا تعلق ہے۔ اب ہم پیش کے ساتھ کرتے ہیں، اوق بوق توق سوق۔ اب اس میں ہم نے زبان وہیں لگی ہے لیکن پیش آ گئی ہے نا تو ہونٹوں کی گلائی بھی ہوگی۔ اب بوق توق، اگر زیر آئے گی بیق تیق اور زبر آئے گی باق، اور ویسے نکلتا کیسے ہے قا قا۔ اب دیکھیں منہ کے اندر زبان اوپر جا رہی ہے، قا قا قا۔ اچھا، تو اس کو متواتر آپ مشق کریں گے ہم تو قاف کی ادائیگی صحیح ہوگی۔ تو یہ کہاں سے نکلا پھر ایک دفعہ دیکھ لیجئے، یہ انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ حاجی غضنفر صاحب یہ پڑھیے انگلش میں کیا لکھا ہوا ہے، حاجی غضنفر صاحب۔ Using base of tongue, touch the soft part, palate, and make the sound of cough. پھر بولیے زور سے ذرا۔ Using base of tongue, touch the soft part, palate, and make the sound for cough. آپ نے سارے مخرج میں انگلش کو آپ نے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بتائیے کہ یہاں سے انگلش میں یہ بولیے، یہاں سے قاف نکلتا ہے، ایرو کو دیکھ کر بولیے، دیکھ کر جی، یہ میری معاونت کریں جی ہاں صاحب جی۔ Using base of tongue, touch the soft part of palate and make the sound of cough. ہاں ٹھیک ہو گیا نا۔ اچھا، اب چلیے جی آگے چلتے ہیں۔ یہ اب آ گیا ہے، ابھی ہم نے قاف پڑھا ہے، ابھی ہم دیکھیں گے کاف۔ یہ بھی وہیں سے ہے، وہ بھی اقصی لسان تھی، زبان کی جڑ وہیں ہے، اور اب اقصی لسان زبان کی جڑ اب کہاں لگے گی؟ جہاں پہلے لگی تھی قاف کے مخرج میں، جہاں پہلے لگی تھی قاف کو ادا کرتے ہوئے، اب اس سے تھوڑا سا جب منہ کی جانب ہو جائیں گے تو وہاں تالو کا سخت حصہ ہے، وہاں جہاں قاف میں لگا تھا وہاں تالو کا نرم حصہ ہے، جہاں اب لگے گی وہ تالو کا سخت حصہ ہے، اس سے کاف نکلتا ہے۔ یہ آسان ہے، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اردو میں، فارسی میں، پنجابی میں
یہ کاف استعمال ہوتا ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ قاف کا ہے. قاف کیونکہ خالصتاً ایک عربی ورڈ ہے، لفظ ہے، حرف ہے، تو اس کی ادائیگی میں ہمیں عجمیوں کو، پاکستانیوں کو، یا دیگر انگلش بچے جو ہیں ان کو ادائیگی کرتے وقت یا دیگر زبانوں کے اندر اس کے لیے تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے. اک، اب اس میں کیا ہوگا، پہلے یہاں لگا تھا تو قاف نکلا تھا، اب یہاں لگا ہے تو اب کاف نکلا. آج سب یہ کیا لکھا ہے کاف کے ساتھ انگلش میں بولیے؟ اوریجن، جہاں سے یہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تھوڑا سا منہ کی جانب ہٹے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں آواز بند ہو جاتی ہے جب اس کے پیچھے کوئی حرکت والا حرف لاتے ہیں نا تو آواز بند ہو جاتی ہے. مثلا اک، بک، تک، تھک، اس میں حرکت کے بعد آواز ابھرتی تھی. آقو، اس میں آواز بند ہو جاتی ہے. اک، 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 بک، 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 تک، 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 سک، سک، سک. اس میں ایسے نہیں ہوگا. اک، اگر فوراً آواز کو اپنی جگہ سے سانس لے لیں گے تو ہا کی آواز پیدا ہو جائے گی. مثلا دیکھیں نا، جب ہم نے کہا نا اک، تو تھوڑی دیر کے لیے زبان وہیں لگی رہے. اگر فوراً زبان وہاں سے ہٹا دیں گے تو وہاں ہا کی آواز پیدا ہو کر اکھ ہو جائے گا. مثلا دیکھیے، اک، تھوڑی دیر کے بعد میں نے چھوڑا ہے، اک، ٹھیک ہے، اور اگر فوراً چھوڑ دوں اکھ تو وہ ہا پیدا ہو جائے گی. اس لیے یہاں پر جب کاف کو ادا کریں تو آواز کے فوراً آواز بند ہونے کے فوراً بعد زبان کو وہاں سے ہم نے نہیں چھوڑنا، ڈگا رکھنا ہے تاکہ ہا کی آواز پیدا نہ ہو. اک، 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 بک، 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 حق، حق، حک، حک. اسی طرح دک، دک، دک. اچھا سب یہ پڑھیے کہاں سے نکلا. یوزنگ بیس آف ٹونگ. Using base of tongue, touch the hard part of palate and make the sound of cough. ٹھیک ہے جی. قاف، اب یہ قاف نہیں ہے، اب یہ کیف ہے. کیف. Cough, cough. یہاں ان کو کے لکھنا چاہیے، کیوں لکھ جی. دیا ہے، میں یہ تصحیح کراؤں گا. یہاں کے آنا چاہیے، کیونکہ ہم قاف جہاں بھی استعمال کریں گے تو یہ کیوں استعمال کریں گے. جہاں ہم نے یہ کاف استعمال کرنا ہے وہاں پر ہم نے کے استعمال کرنا ہے. بہرحال انگلش دان زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو میں اپنے حساب سے بات کر رہا ہوں، ممکن ہے یہی صحیح ہو. جی. بہرحال یہ کاف کے لیے ہم نے اس کو استعمال کیا ہے. ایک دفعہ پھر بولیے جی صاحب. Using base of tongue, touching the hard parts palate and make the sound of cough. جی، یعنی تالو کے سخت حصے کے ساتھ، تالو کے نرم حصے کے ساتھ نہیں بلکہ تالو کے سخت حصے کے ساتھ زبان کی جڑ جب لگے گی تو اس سے کاف نکلے گا. ٹھیک ہے جی. اک، اور اس میں آواز قلقلہ سے بچانا ہے، اس میں آواز مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے. اک، دو حرف ایسے ہیں پورے 29 حروف میں، دو حرف ایسے ہیں جن میں آواز بند ہو جاتی ہے، ایک کاف اور ایک تا. تے، اک، اک، یہ دو حرف ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک دفعہ پھر بول دیں جی، کاف کہاں سے نکلا ہے. یوزنگ بیس آف ٹانگ. جی. Using base of tongue, touch the hard parts palate and make the sound for cough. اور وہ یہ جگہ ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. مخرج نمبر 7 یہ ہے وسط زبان، وسط لسان. عربی میں لسان، اردو میں ہم زبان بولتے ہیں. وسط لسان زبان کا درمیانی حصہ. درمیان کو آپ انگلش میں میڈل بولتے ہیں، عربی والے وسط بولتے ہیں. لسان کو ہم
زبان بولتے ہیں، عرب لسان بولتے ہیں، آپ ٹنگ بولتے ہیں. کہاں لگے؟ تالو کے درمیانی حصے سے لگے. دیکھیں تالو کہاں شروع ہوتا ہے؟ سامنے والے دانتوں کے مسوڑوں کی جب نرمی ختم ہو جاتی ہے، جہاں مسوڑے ختم ہو جاتے ہیں اوپر کی طرف جب اٹھے، جہاں سے منہ کا اوپر والا حصہ بلند ہونا شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر تو وہ جو گوشت کا ٹکڑا کوا جو ہے وہاں تک یہ سارا جو حصہ ہے یہ تالو ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے درمیان میں درمیانی حصہ کون سا ہے؟ پہلے زبان کا درمیانی حصہ سمجھ لیں. زبان کا درمیانی حصہ وہ ہے کہ جہاں پر جب آپ کھانا کھاتے ہیں، کوئی چیز کھاتے ہیں تو یہاں پہ گھڑا پڑ جاتا ہے. زبان کو باہر نکالیں تو یہاں سے گھڑا پڑ جاتا ہے. تو جہاں پہ لقمہ رکھتا ہے آدمی، کھانے کے لیے چیز رکھتا ہے، وہ زبان کا مڈل ہے، درمیان ہے. اگر یہاں رکھیں گے تو چیز باہر گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، آگے رکھیں گے تو غوطہ لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. زبان کا درمیان بالکل اپنے اوپر سامنے تالو کے ساتھ لگے یہاں. تو یہاں سے دیکھیے جیم نکلے گا، اج. آپ ایسا کریں نا، جیم کو ساکن کریں اور اس کے شروع میں الف لائیں یا کوئی حرکت والا حرف لائیں. اج. اب دیکھیں زبان کہاں لگی ہوئی ہے؟ اج. اش اش. پہلے جیم کی مشق کرتے ہیں، شین بعد میں آتے ہیں. یہاں سے 3 حرف نکلتے ہیں، جیم شین یا. ہم پہلے جیم کی مشق کر رہے ہیں. اج. حج. آپ بولتے ہیں نا حج. حج. یہ دیکھ زبان کا درمیان اوپر لگا ہوا ہے، حج. اسی طرح بج دج. اسی طرح زیر کے ساتھ دیکھیں، اج بج حج دج. پیش کے ساتھ اج بج. تو یہ جیم ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. ہمارے لیے مشکل وہ حروف ہیں جو کہ عربی میں استعمال ہوتے ہیں اور اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربوں کا تلفظ اس میں جدا ہے. اس میں آگے جیسے قاف، ہم قاف کو بھی کاف ہی بولتے ہیں. کبھی کسی نے قلم نہیں کہا، قلم ہی کہیں گے یا قلم دے دو، حالانکہ وہ لفظ ہے قلم. تو یہ عرب جو ہیں سب سے فصیح زبان ہے. دنیا کے اندر اتنی فصیح زبان کوئی نہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، پسند فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے. اور جنت میں بھی یہی زبان ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو آپ جب یہاں پہ جس زبان سے محبت کر رہے ہیں، اس کو سیکھ رہے ہیں، اللہ کا قرآن اس کے اندر ہے، تو کل جب اس کے اندر ماہر ہوں گے تو جنت کے اندر تو بولی ہی یہی جائے گی انشاءاللہ العزیز. تو یہ جیم کا مقام جو ہے یہ زبان کا درمیان اوپر تالو کے درمیان کے ساتھ لگے. آج صاحب بولیے یہ مخرج انگلش میں. جی. یوزنگ middle of tongue to touch the middle part of palate. یا جیم کے ساتھ لکھیے. جیم کے ساتھ کیا؟ پہلے جیم بولیے. Jim pronounced as using middle of tongue to touch the middle part of palate. بولیے اج. Aj. اج اج اج. Aj. اس میں بھی قلقلہ ہے. اج. Aj. ہاں جی. باج. Baj. بولتے Taj. جائیں. Saj. Jaj. جی Haj. Haj. جی Daj. جی. Zaj. اس میں قلقلہ ہے، راج. ٹھیک ہے نا. جب زج. یہاں پہ لگے گی زبان ادھر جا کر لگے گی تو یہاں پہ تھوڑی سی جنبش پیدا ہوگی، حرکت سی پیدا ہوگی، جنبش. تو جنبش میں جب پیدا ہوگی زبان لگ کر آواز بیک مارے گی. آواز جب بیک مارے گی تو اس بیک مارنے کو ہم قلقلہ کہتے ہیں. عربی میں اس کو قلقلہ کہتے ہیں. 5 حروف 5 ورڈز میں ہے یہ. تو ان میں ایک جیم بھی ہے. آج. جی. پہلے ہم نے ابھی پڑھا ہے مخرج قاف کا، کاف کا، جیم. اب اس کے بعد باری آ رہی ہے
دوسرا ورڈ ہے اس کا شین. شین بھی یہیں سے نکلتا ہے. یہ تین حرف ایک ہی مقام سے نکلتے ہیں. ان کی ساؤنڈ چونکہ ڈفرنٹ ہے, علیحدہ علیحدہ ہے, اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہمیں. لیکن آج یہیں سے نکلا تھا, اور اش یہ بھی یہیں سے نکل رہا ہے. اش بش. ہاں ابن قمر آئیے بیٹا بولیے. اش جی اش بش بش شش شش شش. دیکھیے نہیں, شین کو شین کے ساتھ میں لاجیے. شش. شش پھر بولیے. شش بولیے. شش آش. عش ہم کہتے ہیں نا آش آش کر اٹھا. بولیے آش. عش آئند کے ساتھ کہنا آش. عش غش کھانا. غش. غش ٹھیک ہے. راجا صاحب, راجا صاحب آئیے بولیے. شش شش شش. شش اچھا. دش دش حش حش عش عش غش غش فش. فش. یہ جو آواز ہے نا اس کی مخصوص آواز یہ ہے ش. یہ تو یہ آپ زبان یہیں پر لگا کر اس کو نکالتے ہیں. ش. یہ پڑھیے شین کہ یہ پڑھیے کہاں کیا لکھا ہے یہاں پہ. یہ شین pronounced as sheen using middle of tongue to touch the middle part of palate. palate کہتے ہیں تالو کو. پھر بولیے. using middle of tongue to touch the middle part of palate. کیا نکلا اس سے؟ sheen. پورا پڑھیے. sheen pronounced as sheen using middle of the tongue to touch the middle part of palate. جیسے ش اش ش یہ آواز ہے, یہ دس از ساؤنڈ. ش اش بش تش. تو یہ زبان کا مڈل ہے, یہ تالو کا مڈل. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ دو حرف ہو گئے اس مخرج سے. تیسرا دیکھیں یہ نشان یہیں پہ ہے. اب تیسرا حرف یہاں سے آ رہا ہے, یہ دیکھیں یا آ گیا. ایک یا آپ نے پہلے پڑھا ہے یا مدہ. جب مدہ ہوگا تو وہ جوف دہن ہے, منہ کے اندر کا خالی حصہ. یہ جب مدہ نہ ہو تو پھر یہ یہاں سے نکلے گا مڈل آف ٹانگ سے, اور یہ اوپر لگے گا مڈل آف پیلٹ. ٹھیک ہے جی. اش نہیں آئی. دیکھیے آئی بولیے. آئی آئی بائی بائی. ہاں. سائی بولیے. سی. جئی جئی. ہائی. ہائی. اذان کہتے ہیں نا حیا حیا علی الصلاۃ. حیا دیکھیں یہاں زبان لگ جا کر گئی ہے. حیا حیا. حیا. جی عبد المنان ہے بیٹا. جی 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 بولیے. آئی ہائی الف سے لے کر یا تک بولتے جائیں. آئی بائی. جی آئی بائی تائی سائی. ٹھہر کر تاکہ پتہ چلے کہ زبان کہاں لگی ہے. ہائی بولیے. ہائی خائی خائی دائی دائی زئی زائی رائی رائی زئی زائی سائی زائی شئی. ٹھیک ہے شائی. جی. راجا صاحب پھر بولیے یا کہاں سے نکلتی ہے. یا pronounced as ya using middle of the tongue
to touch the middle part of palate. ٹھیک ہے جی. چلو جی اب جی. آگے کرتے ہیں. اگلا مخرج ہے جی ضاد. مخرج نمبر 8. جی مخرج نمبر 8. اوکے جی. جی حافہ لسان. حافہ کسے کہتے ہیں؟ زبان کی کروٹ کو. حافہ کہتے ہیں زبان کی کروٹ کو. ٹھیک ہے. عربی میں کیا کہتے ہیں راجہ صاحب کروٹ کو؟ سائڈ. جی جی سائڈ آف. جی جی بولیے کیا بنے گا زبان کی کروٹ کو انگلش میں کیا بولیں گے؟ ہاں یہ سائڈ ہی کہہ سکتے ہیں جی, کروٹ نہیں, پورا بولے نا زبان کی کروٹ. سائڈ آف زبان کی کروٹ. جی جی انگلش میں بولے نا. فولڈ کہتے ہیں کروٹ. کروٹ سائڈ آف ٹنگ. حاجی صاحب آئیے. حاجی غضنفر صاحب. جی جی حاجی غضنفر صاحب. وہ لائن میں سامنے اسکرین پہ شاید اس پہ لکھا ہو. اچھا وہ کیا دیکھ بولیں گے؟ لیجیے. اچھا اذرا جی سے علیا. جی اذرا سے علیا اوپر کی داڑیں. اذرا جی سے علیا عربی میں کہتے ہیں اذرا سے علیا. اردو میں کہتے ہیں اوپر کی داڑوں کی جڑ سے لگی. جڑ کدھر ہے؟ تالو کے اندر ہوتی ہے. تو جی ہم جی یہ بھی کہہ سکتے ہیں زبان کی کروٹ کو اوپر کی داڑوں کے ساتھ تالو کے ساتھ لگا دیں. اوپر کی داڑوں جی کے جی اوپر تالو کے ساتھ لگا دیں. اس سے جی جی واد نکلتا ہے. جی آئیے یہ دیکھیے آ گیا. pronounce as a اب بولیے واد کہاں سے نکلا؟ dad. Pronounce as a dad. Start using edge. جی edge کنارے کہتے ہیں. Edge tongue to touching gums of upper molars. ٹھیک ہے جی. جی اب دیکھتے ہیں یہ 5 داڑیں ہیں. 5 1 جی جی 2 3 4 5. یہ جہاں جی پہ گرین لائن ہے یہ اس کے مسوڑے ہیں. جی ٹھیک ہے. داڑوں کے جی اندر جی یہ جو گرین لائن ہے یہ مسوڑے ہیں. اور جی زبان کا یہ جو حصہ ہے جب بند کریں گے منہ کو تو بالکل یہ اوپر اس کے ساتھ لگے گا جب بند کریں گے. تو اسے کہتے جی ہیں زبان کی کروٹ. کسے کہتے ہیں؟ جو داڑوں کے سامنے زبان آئے. جو زبان کا حصہ داڑوں اوپر کی داڑوں کے سامنے آئے اسے کہتے جی ہیں حافہ لسان. ہوں حافہ لسان. اب جی آپ جی جب حافہ لسان بولیں گے حافہ جی لسان بولیں گے تو جی اس سے مراد زبان کی کروٹ ہے. اور یہاں جی پر جو ابھی آپ کو پڑھ کر بتایا ہے ہمارے راجہ زبیر صاحب نے تو زبان کا یہ حصہ جب یہاں پر لگے گا تو اس سے نکلے گا او او جی او. اچھا اس میں لمبائی ہے. دیکھیں نا کتنا مخرج لمبا ہے 5 داڑوں کے برابر. تو اس کے جی جی اندر ماشاء اللہ. آواز میں بھی امتداد طوالت او یہ ہے او یہ چیز پیدا ہوگی. یہ او اصل میں تو الف ہے نا پہلے الف کو نکال دینا جی باقی کیا رہ گیا یہ ہے. باقی کوئی مخرج کوئی حرف اتنا لمبا نہیں ہوتا. یہ جی اب اس کو صحیح ادا کرنے کے لیے اس کے شروع میں کوئی ہم حرکت والا حرف لائیں گے. بس ہاؤ ہاؤ پہلے ہا بھی صحیح ہوں ہاؤ. جی جی ہاؤ. ٹھیک ہے جی. ہاں یہ واد کا مخرج ہے. حضرت صاحب بولیے واد. Dad pronounce as a dad. Start using edge of tongue touching gums of upper ذرا molars. ٹھہر کر بولیے تلفظ کے ساتھ. جی dad pronounced as a dad. Start using edge of tongue touching gums of upper molars. حاجی غضنفر صاحب ہیں. حاجی صاحب آئیے ذرا. دیکھیے یہ وہ لوگ بھی سنیں گے یہ وہ لوگ بھی سنیں گے جو انگلش نہیں ہیں لیکن وہ انگلش میں
اب مثلاً کسی چائنیز ہیں یا کوئی اور لوگ ہیں تو وہ جب سنیں گے تو وہ بالکل ایسی انگلش ہو جو بالکل کلیئر ہو، کتابی انگلش. حاج صاحب بولیے یہ ذرا واد کہاں سے نکلتا ہے؟ Dod, pronounced as Dod. جی Start using edge of tongue touching gums of upper molars. پھر بولیے. Dod, pronounced as Dod. Start using edge of tongue touching gums of upper molars. جیسے او او ہاؤ باؤ او ایو او، یہ زبان اوپر لگے گی یہاں، یہ یہاں پہ یہ حصہ یہاں پر لگے گا. ولاؤ وا ولاؤ، یہ ولاؤ ولاؤ، یہ ہے اس طرح. اور بھی کافی مقام ہے، لیکن یہ چونکہ عام لوگ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو جب اس کے اوپر آپ صحیح تصور ذہن میں آ سکتے ہیں. اس طرح والضحى او الضحى او، یہ ہے وہ. تو عام لوگ اب اس دور میں یہ عربوں کے اندر اس کا رواج ہو چکا ہے کہ وہ دعا بولیں گے، لیکن ہم نے مخرج وہی بیان کرنا ہے، مشق وہی کروانی ہے جو کہ کتب کے اندر موجود ہے، اور جو پوری کائنات کی جتنی بھی کتابیں آج تک لکھی گئی ہیں ان کے اندر مخرج یہی بیان کیا گیا ہے. اچھا پڑھیے پھر واد کہاں سے نکلتا ہے؟ Dod, pronounced as Dod. Start using edge of tongue touching gums of upper molars. ماشاء اللہ، ٹھیک ہے جی. تو یہ واد تھا. تو آج ہم نے کتنے مخرج پڑھے ہیں؟ بیک پہ چلتے ہیں. 6 4 مخرج پڑھے ہیں. 1 2 3 4 5 یا مخرج 4. جیم شین یا کا ایک مخرج. جی جی یہ مخرج ہے زبان کا درمیان اوپر تالو کے درمیان سے لگے. اس سے پہلے ہم نے قاف کا بھی پڑھا ہے نا، قاف، جی دونوں قاف، قاف کیا ہے؟ قاف کا یہ ہے، قاف کا. اور کہاں یہ دیکھیے پہلا مخرج ہم نے یہ پڑھا ہے. یہ ویسے تعداد کے لحاظ سے یہ مخرج نمبر 5 ہے. مخرج جی. نمبر 5. حاج صاحب بولیے کہاں قاف کیا ہے؟ زبان کی جڑ اوپر کوے کے ساتھ تالو کے نرم جی. کے حصے کے ساتھ لگے، اس سے قاف نکلتا ہے. آج سب انگلش میں بولیے. G. Cough, pronounced as cough, using base of tongue touching the soft part of palates and make thick sound for cough. میں ایک دفعہ اردو میں بولوں گا، آپ دوسری دفعہ اس کو انگلش میں بولیں گے. جیسے قا اق قا قا اق. جی اب آگے اگلا مخرج دیکھتے ہیں. اب آ گیا ہے مخرج نمبر 6. مخرج نمبر 6. جی یہ زبان کی جڑ تالو کے قاف کے مخرج کے قریب تالو کے سخت حصے کے ساتھ لگے، اس سے کاف نکلے گا. اک اک. پھر سنیے زبان کی جڑ اوپر قاف کے مخرج کے قریب تھوڑا سا منہ کی جانب ہٹ کر اس سے کاف نکلے گا. ایسا بولیے انگلش میں. Cough, pronounced as cough, using base of tongue touching the hard part of palates and make thin sound for cough. پھر بولیے. Cough, pronounced as cough, using base of tongue touching the hard part of the palates and make thin sound for cough. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اک اس میں آواز جو ہے بالکل بند ہو جائے، زبان ہلے نہیں وہاں سے. اک بک. جی Buck, شک. huck, جی شک. لیکن اگر فوراً آواز کو توڑ دیں گے شک شک شک، یہ غلط نہیں. شک شک. shuck,
ہاں شک ڈک. ٹھیک ہے جی. اگلا مخرج آئیے جی. اگلا مخرج ہے جی. 7. اس میں ایک مخرج سے 3 حروف نکلیں گے, جیم شین اور یا. ایک مخرج سے, حاجی صاحب یہ لفظ بولیں, ایک مخرج سے 3 حروف نکلیں گے, جیم شین اور یا. ایسا بولیے. جی جیم pronounced as جیم using middle of tongues to touch the middle part of palates. یہ بھی لفظ بول رہے ہیں کہ اس مخرج سے 3 حروف نکلیں گے, جیم شین یا. There's a 3 words from this مخارج. اوکے. مخرج sorry. فرسٹ جیم, بولیے First پھر. جیم and then شین and then یا. لیکن پہلے آپ جیم کی مشق کروا رہے ہیں ہم آپ کو. اج, جی. اس میں قلقلہ ہے. اج, باج, اج داج, حج. ٹھیک ہے جی. ساج, جی. یہ جیم میں قلقلہ ہے. اچھا, اس کا دوسرا جو ساتھی ہے وہ ہے شین. شین بھی زبان کا درمیان اوپر تالو کے درمیان کے ساتھ لگے, اس سے شین نکلے گا. اش, بش, تش, شش. بولیے عائشہ صاحب مخرج بولیے. جی شین pronounced as شین using middle of tongue to touch the middle part of palates. پھر بولیے. شین pronounced as شین using middle of tongue to touch the middle part of palates. ماشاء اللہ, ٹھیک ہے جی. اس کا تیسرا ساتھی ہے یا. اس سے یا مدہ مراد نہیں. جب یا مدہ ہوگی تو جوف دہن سے نکلیں گے. یا زبر زیر پیش والی یا متحرک وہ یہیں سے لگے گی, مڈل آف ٹنگ زبان کا درمیان اوپر مڈل آف پائلٹ. یہاں جب لگے گا زبان یہاں لگے گی. دیکھیے ای, بئی, ہئی, خئی, دئی, زئی, رائی, زئی, ای. بولیے. اچھا مخرج بیان کیجیے. یا pronounced as یا using middle of tongue to touch the middle part of palates. پھر بولیے. یا pronounced as یا using middle of tongue to touch the middle part of palates. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ مخرج نمبر آگے آ گیا ہے 8. زبان کا حافہ لسان, زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے لگے. یہ دیکھیے زبان کی یہ کروٹ ہے. یہ یہاں پر گرین یہ لائن بنی ہوئی ہے, اوپر بھی گرین لائن بنی ہوئی ہے تالو کے ساتھ. یہ داڑھوں کے ساتھ جو مسوڑے ہیں, مسوڑوں کے ساتھ جب تعلق یہ زبان کا یہ حصہ اوپر لگے گا تو نکلے گا او ولو ہاؤ ہاؤ ہاؤ. یہ ہاؤ او آؤ فاؤ. ٹھیک ہے, مخرج بیان کیجیے صاحب. واد. is ضاد pronounced as dod. Start using edge of tongue touching gums of upper molars. جی پھر بیان کیجیے. The ضاد pronounced as dod. Start using edge of tongue touching gums of upper molars. جی ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ ہمارا آج مخارج کا سبق تو ہوا. ابھی ہم یہ مشق کریں گے. تو آج آئیے عبد المنان بیٹا, حافظ رمضان صاحب ہیں کہ نہیں آج؟ عبد الرحمان ہے. جی جی سر. حافظ رمضان پڑھیے سورۃ الاعلی. جی سورۃ الاعلی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی جی
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى آپ یہاں دیکھیں والذي ایک منٹ، فسوا کے اوپر کھڑی زبر لکھی ہوئی ہے، مرعا کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے، فہدا کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے، اعلیٰ کے اوپر نہیں لکھی، لیکن جب ہم یہاں ٹھہریں گے تو اعلیٰ پڑھیں گے۔ کیوں نہیں لکھی؟ کہ جب اس کے آگے اگر شد والا یا جزم والا حرف آتا تو پھر اگر کھڑی زبر ہوتی تو وہ پڑھنے کے لیے مشکل ہو جانا تھا، لہذا پھر وہاں پر زبر لکھتے ہیں کیونکہ لام نے لام کے ساتھ ملنا ہے، اعللذی، اور اگر کھڑی زبر ہوتی تو وہ نہیں لکھی جا سکتی تھی۔ جی ٹھیک ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے۔ یہ پھر پڑھیے سبح اسم ربک جی سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله اللہ فل ساؤنڈ ہے، الا ما شاء اللہ، إلا ما شاء الله اللہ الله جی إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ عبد الرحمن سورہ غاشیہ پڑھیں گے، اس کے بعد عبد المنان سورہ فجر پڑھیں گے، اس کے بعد ابن قمر سورہ بلد پڑھیں گے۔ عبد الرحمن آئے سورہ غاشیہ پڑھیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة۔ میں یہاں پر ایک بات بتا دوں عبد الرحمن، آپ بھی سنیں، سب سنیں، کہ جب ہم نے کسی آیت سے سٹارٹ لینا ہوتا ہے نا، جو سب سے پہلا حرف ہوتا ہے نا اس کو بالکل کلیئر کر کے ادا کرنا چاہیے۔ مثلا آ ہے نا، عاملۃ ناصبہ، تصلا، پہلا جو فرسٹ لیٹر ہے، پہلا حرف، اس کو کلیئر کریں۔ بولیے پھر۔ عاملة ناصبة تصلى نارا حامية ليس لهم طعام إلا من بیٹا دیکھ کر پڑھو اچھی طرح، تسقى من عین آنیہ، تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية
فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. جی اچھا جی، ایک میں یہاں پہ بتا دوں، کل انشاءاللہ کلاس جو ہے نا وہ 9 بجے ہوگی. ہم آدھا گھنٹہ پیچھے آ رہے ہیں. 9 آج 9:30 سامنے آئے تھے، 9:30 پہ کل 9 بجے پڑھیں گے. حافظ یہ رمضان صاحب خصوصی طور پہ، کیونکہ ان کے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطہ نہیں ہوتا. جی پڑھیے آگے بیٹا. عبد المنان سورہ فجر پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. آپ نے خا میں قلقلہ کر رہے ہیں، یخلق نہیں ہے. التی لم یخلق مثلها. حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5. 5 میں خا ہے نہیں نہ کرنا دھیان سے. اچھا، مثلها فی البلاد. فی البلاد یہ یا کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ کیونکہ قسم یا لام میں آ گئی، لام میں ملائی کیوں گئی نہیں ہے. پڑھی آپ نے یہ یا کیوں نہیں پڑھی؟ سائلنٹ کیوں ہو گئی؟ یہ حذف کیوں ہوئی ہے؟ کوئی صاحب دوست بتائیں گے؟ جی اجتماع ساکنین. ہاں، اجتماع ساکنان علی غیر حدہی میں 2 ساکن 2 لفظ جب آئیں گے تو پہلا حرف اگر مدہ ہوگا تو اس کو نہیں پڑھیں گے. یہ فی یا مدہ ہے، یہ نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ آگے لام بھی ساکن ہے، یا بھی ساکن ہے، پڑھی جا سکتی نہیں. آپ کوشش کریں نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا. فیل بلاد تو نہیں پڑھیں گے نا، اس لیے یا نہیں پڑھی جائے گی. کیا بتایا میں نے؟ عبد المنان بولو. اجتماع ساکنان علی غیر حدی میں 2 ساکن 2 الف کے بغیر. ہاں، اگر پہلا ساکن حرف مدہ ہو تو اس کو ختم کر دیں گے. اگر پہلا ساکن من حرف جر اور الف لام میم کا میم ہے تو اس کو زبر دیں گے. اگر پہلا ساکن میم جمع واو لین ہو تو اس کو پیش دیں گے. اس کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں ان کو کسرہ دیں گے. ٹھیک ہے، پڑھیے آگے. وَثَمُودَ الَّذِينَ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. یہ جابوا الصخرہ میں کیا ہوا ہے؟ یہ جابوا الصخرہ میں کیا ہوا ہے؟ دیکھو نا کتنے حرف نہیں پڑے گے. واو، پھر ایک الف، پھر ایک الف، پھر لام. ایک تو وہی بات ہے کہ اجتماع ساکنان علی غیر حدہ کی وجہ سے واو مدہ حذف ہو گئی. دوسرا لام کے بعد حرف شمسی آ گیا ہے صاد، تو ہم سے شمسی جب آئے گا تو لام کا حرف شمسی میں ادغام لام ہوگا. نہیں پڑھی جائے گی.
ٹھیک ہے نا. جی. اچھا اب یہ بالواد یہاں پہ الف کیوں نہیں پڑھا گیا؟ حاجی غضنفر صاحب یہاں آپ آگے بتائیں حروف یہاں شمسیہ. پہ الف کیوں نہیں پڑھا گیا؟ جی یہاں پر بھی اجتماع ساکنین حروف ہے، دو شمسیہ. ساکن. جی. نہیں وہ بات نہیں ہے. جی یہ بات یاد رکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن کریم میں کوئی خالی حرف نہیں پڑھا جاتا سوائے ایسے الف کے کہ جس سے پہلے زبر ہو. دیکھنا جا بو میں جو الف ہے اس سے پہلے زبر نہیں ہے، یہ نہیں پڑھا گیا. ٹھیک ہے. بل واد یہ الف کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ واد کس سے پہلے زبر ہے. ہاں اگر اس کے بعد شد آ جائے تو پھر علیحدہ مسئلہ بن جاتا ہے. اب وفرعون ذل یہاں یہ یا تو اجتماع ساکنان کی وجہ سے حذف ہو گئی نا. الف جو ہے وہ لام تعریف کا ہے تو وہ اس وقت پڑھا جائے گا جب ہم یہاں سے آغاز کریں گے. اوتا دل دینا یہ الف کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ جب ملائیں گے تو اس سے پہلے چونکہ زبر نہیں ہے تو یہ الف بھی نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک پڑھیے بیٹا. وثمود الذین وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه نہیں ابتلا سے نہیں دیں گے، یا سے اذا سے یا فاما سے. اچھا اذا مبتلا اور اس سے بہتر ہے کہ آپ فاما الانسان سے لیں. ٹھیک ہے نا. اذا مبتلا ایک ہے. ٹھیک ہے نا. جی بولیے. الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. خیر یہ ذرا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ 5 لکھا ہوا ہے. 5 لکھا ہوا ہے نا. یہ اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ یہاں پہ کچھ امام کہتے ہیں یہاں پہ آیت ہے، کچھ کہتے ہیں آیت نہیں ہے. تو جہاں اختلافی آیت ہو وہاں پر 5 لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. جی آگے چلیے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. یہ بلّا میں کیا ہوا ہے؟ ٹھہرو. بلّا یہاں کیا ہوا ہے؟ کیا قاعدہ یہاں لگا ہے؟ جی کدھر کیسا کدھر بلّا لفظ تھا بلّا، کیا ہوا یہاں پر؟ جی بلّا میں کیسا ہوئے ادغام ہوئے. ادغام مثلین ایک جیسے 2 حرفوں کا ادغام. ٹھیک ہے. چلیے آگے. کلا بلّا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام یہ المسكين. تحاضون کون سی مد ہوئی ہے؟ متصل مد منفصل متصل لازم کون سی مد لازم؟ الکلمی مسکر. ہاں مد لازم کلمی مثقل. علمی مثقل. سمجھائی نا. چلیے. ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا
وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ یہ الف کیوں نہیں بجهنم پڑھا گیا؟ وجی کا ٹھہریے، وجی میں یہ الف کیوں نہیں پڑھا گیا؟ آگے مد آ گئی اور یا ہے اس لیے میں نے ابھی بتایا تھا کہ الف اس وقت خالی پڑھا جائے گا جب اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو. جی الف خالی ہے نا بالکل، جی اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے جیم ہے. اب جیم نے یا کے ساتھ مل کر مد بنے گی. وہ جی یہ مد متصل بن گئی. کون سی مد بنی؟ مد متصل. ہاں یہ الف اب سائلنٹ ہو گیا، خالی ہو گیا. ٹھیک ہے، بولیے آگے چلیے. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. اچھا اب دیکھیے اجرا کسے کہتے ہیں؟ اجرا مثلا فا ہے نا، فا، ہاں جی، فا کا مخرج بیان کریں. فا کا مخرج ہے نیچے کے ہونٹ کا شکم اور ثناء الیا کا کنارہ. جب اوپر کے ثناء الیا کے کنارے نیچے کے ہونٹ کے شکم میں لگیں گے تو اس سے فا ادا ہو گیا. یہ حروف شفویہ ہے، میں آپ کو اجرا بتا رہا ہوں. اچھا اس کے بعد مدات نا صفات لازمہ میں کون کون سی صفت پائی جاتی ہے؟ جس میں ہمس پائی جاتی ہے، فاحشہ شخص سکت. آگے رخوت پائی جاتی ہے، اس کے بعد استفال پائی جاتی ہے، انفتاح پائی جاتی ہے، اطلاق پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور غیر متضادہ میں کوئی نہیں پائی جاتی. صفات عارضہ میں سے کون پائی جائے گی؟ صفات عارضہ میں کوئی نہیں پائی جاتی، کیونکہ صفات عارضہ کا مجموعہ ہے او یرملا. اس چیز کو کہتے ہیں اجرا. اب ہم روزانہ 2-3 حروف ایسے پکڑا کریں گے کہ جس سے آپ کو جواب، ہر لڑکا، ہر طالب علم، ہر اسٹوڈنٹ، وہ ایک ایک سوال میں اس سے پوچھوں گا کہ وہ بتائیں گے کہ جی فلاں مخرج ہے اس کا، اس میں فلاں فلاں صفات لازمہ ہے، اس میں فلاں فلاں صفات غیر متضادہ ہے، صفات عارضہ میں اس میں فلاں فلاں پائی جاتی ہے. یہ میں آپ سے سب سے ایک ایک سوال کیا کروں گا. بولیے فَيَوْمَئِذٍ لَا فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. یہ را بریک ہے، یہ پر ہے. ارجعی پر ہے کیوں پر ہے؟ کیونکہ پیچھے یہ ساکن ہے. نہیں بیٹا یاد نہیں نہ کرتے تم، دھیان سے نہیں پڑھو گا نا. یہ کسرہ عارضی ہے، لیکن اگر پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے مطمئنہ ترجعی، تو جب یہ الف ہی نہیں پڑھا جائے گا تو اس کے نیچے جو حرکت ہے وہ بھی نہیں پڑھی جائے گی. اچھا، کسرہ عارضی ہے. اگر پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تو پھر بھی نہیں پر ہوگا، کیونکہ وہ پیچھے پیش آ گئی ہے. را ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو پر ہوگی. اچھا یہ دھیان رکھیں، یاد کیا کریں. ارجعی بولیے. ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اچھا کل میں آپ کو سوال دے دوں، ابھی ابن قمر پڑھیں گے، اس سے پہلے حاجی غضنفر صاحب با کے متعلق بتائیں گے اس کا مخرج کیا ہے، اس میں کون کون سی صفات لازمہ متضادہ ہیں، کون کون سی صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں، کون کون سی صفات عارضہ ہیں. اسی طرح راجہ صاحب تا کے متعلق بتائیں گے، جو باتیں میں نے حاجی صاحب کو بتائی ہیں. حافظ رمضان صاحب سا کے متعلق بتائیں گے. اسی طرح ابن قمر جیم کے متعلق بتائیں گے. عبد الرحمن ہا کے متعلق بتائیں گے. عبد المنان خا کے متعلق بتائیں گے. اور ابن قمر دال کے متعلق بتائیں گے.
چلیے اب ابن قمر پڑھیے، سورۃ البلد کی مشق سنائیے۔ قسم نہیں آئی میرے خبر۔ ابن قمر چلا گیا، میرا اس کا ڈاؤن ہو گیا۔ چلو جی، تو آج کا سبق اختتام تک پہنچا۔ انشاءاللہ العزیز کل نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔